اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اصول الشاشی سبق نمبر 41 ہے اور فصل فی النہی، نہی سے متعلق ہم بحث شروع کر رہے ہیں۔ امر کی بحثیں مکمل ہو چکی ہیں، اب نہی کو شروع کیا جا رہا ہے۔ فصل فی النہی، نہی چونکہ پیچھے امر گزرا ہے اور امر کے بعد نہی کو اس لیے بھی رکھ دیا کہ امر کے ساتھ دوسرا نہی ہے۔ امر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کام کرنے کی اور نہی میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کام سے روکنے کی، روکنے اور روکنے کی۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا، کہ چیزوں کو پہچاننا ان کی ضدوں کے ساتھ، ضد کے ساتھ چیز اچھی طرح پہچانی جاتی ہے۔ دن کیا ہے جی؟ جو رات نہ ہو۔ رات کیا ہے؟ جو دن نہ ہو۔ روشنی کیا ہے؟ اندھیرا نہ ہو۔ اندھیرا کیا ہے؟ روشنی نہ ہو۔ تو متضاد سے چیز کو پہچاننا ذرا آسان ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ امر جس قدر عامر حکیم ہوگا، عظمت شان والا ہوگا، اسی قدر اس کے امر کے اندر حسن بھی اسی کے بقدر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ پھر بعد میں نے الگ سے کلپ بھیجا تھا۔ ہاں، 41 وہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پھر 42 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 42 ہے۔ تو وہ میں نے اسی دن یا دوسرے دن بھیج دیا تھا۔ اچھا جی، اب یہاں پر تیسری جو چیز ختم ہو رہا ہے نہیں آپ سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے چونکہ وہ رہتا تھا نا، آخر میں تھک گئے تھے تو پھر میں نے جا کے نمٹا دیا ادھر سب۔ اچھا، تو اب یہاں پر تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ امر میں جیسے عامر حکیم ہوتا ہے، عظمت اور شان والا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ جس چیز کا حکم کرتا ہے تو اس میں حسن بھی اسی درجے کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب کسی چیز سے کوئی ناہی روکتا ہے تو جس طرح وہ عظمت شان والا ہوتا ہے تو اس کی نہی کے اندر قبح بھی اسی درجے کا ہوگا۔ یعنی ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کام سے جب روک رہے ہیں تو اس کے اندر قبح ہے نا، قباحت ہے اس کے اندر، اور قباحت بھی اسی درجے کی ہوگی پھر جس درجے میں اسے روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات جی، چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر نہی کا جو لفظ ہے، نہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ نہیون، نہی عقل کو بھی کہتے ہیں نا، لِأُولِي النُّہَىٰ، قرآن میں ہے نا جی۔ اب دیکھیں لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل والے، تو چونکہ عقل بھی روکتی ہے منفی چیزوں سے، نقصان والی چیزوں سے عقل روکتی ہے، اور فائدے والی چیزوں کو لینے والی ہوتی ہے۔ ایسی قوت ادراکیہ ہوتی ہے یا قوت مدرکہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی، عقل کو بھی نہیں کہہ دیتے ہیں ہم۔ اچھا، اسی طرح یہاں یہ ایک بات، چوتھی بات ہوگی آپ کے سامنے۔ 5ویں بات یہ ہے، آپ نے پڑھا تھا امر کے تقریباً 21 معنی آتے ہیں، یاد آ رہا ہے؟ اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا معنی کیا تھا؟ جب کوئی قرینہ نہ ہو، فرد کامل، تو وجوب ہوتا ہے، اور ادنا ترین درجہ اباحت، درمیان میں استحباب، ندب ہم لے کر آئے تھے الی آخرہ۔ ایسے ہی نہیں کے بھی کئی معنی آتے ہیں، کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اس کا وہی معنی آتا ہے جو وہاں پر وجوب آتا تھا اور یہاں پر تحریم ہوگی، حرام۔ باقی معنی میں جب استعمال ہوگی نہیں تو ہم اس کو مجاز کہیں گے، باقی باتیں اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کبھی یہ تحریم کے لیے آئے گا، جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب لا نہیں ہے نا، تو زنا کے قریب جانا حرام ہے، یہ حقیقی معنی ہے اس کا نہیں کا، حرام ہونا، جس طرح کہ اس کا حقیقی معنی کیا تھا امر کا؟ واجب ہونا۔ اچھا جی، دوسری چیز ہے کراہت، وذروا البیع، جمعہ کی اذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اچھا جی چھوڑ دو بے کو،
اب یہاں چھوڑ دو بے کو، یہ تو امر ہے، تو ہم کہتے ہیں چھوڑ دو بے کو، اس کا لازمی معنی ہے لا تبایعو، نہ بیچو، نہ بیع کرو آپس میں۔ اچھا جی، اس کو نہیں حکمی کہتے ہیں، نہیں حکمی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے امر سے ایک لازمی معنی لے لیا نہیں کا۔ تیسری چیز ہے مثلا بیان عافیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ کو آپ مت گمان کیجئے کہ وہ بے خبر ہے ظالموں کے ظلم سے، ظالم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی کسی حکمت کے تحت خاموش ہے، وگرنہ اس کے قبضہ قدرت سے، طاقت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اب مثلا فلسطین کا، غزہ کا معاملہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے پھر استغفار آ جاتی ہے نا، کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ اتنا ظلم، اتنا ظلم، اور روزانہ ظلم، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں ظلم، اور مسلسل 1.5-2 سالوں سے ظلم، پہلے تو جو تھے لیکن اب جو ہو رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کے حکمرانوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں بول رہا، جیسے وہ انسان ہے ہی نہیں ہے۔ آدمی سوچے ذرا حیران ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی حکمت ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، بس خاموش، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، صرف سر تسلیم خم ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے آمنا و صدقنا، بس اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم کسی چیز کا گلہ کریں، شکوہ کریں، نہیں، بس سمجھ میں آئے نہ آئے، بس ٹھیک ہے یا اللہ جیسے، لیکن دل دکھتا ہے ہمارا، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، بیان عافیت، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مت گمان کرو کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں بے خبر ہوں اس سے، میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یؤخرہم، دی ہوئی مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے۔ شاید اللہ یہودیوں کو بہت بڑا عذاب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں اتنا بڑا ظلم پڑھا ہے، ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن اس طرح کا ظلم جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، جس طرح ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے کس طرح ہو رہا ہے، تو شاید بہت بڑا کہیں عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بیان عافیت اس حوالے سے ہو گیا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ مہر دے رہے ہیں، بظاہر بہت کچھ تمہیں نظر آ رہے، لیکن مستقبل میں عافیت تمہارے ہی لیے، ان کے لیے بہت سخت قسم کا عذاب ہے۔ اچھا، نمبر 4، دعا، لا تؤاخذنا ان نسینا، لا تؤاخذنا، دعا۔ نمبر 5، شفقت، لا تتخذوا دوابکم کراسیہ، کرسیاں مت بناؤ اپنے چوپایوں کو، یعنی یہ تو سواری کے لیے ہے، چلیں وقتاً فوقتاً، جیسے آپ ان کو تخت بنا کر اوپر بیٹھ جائیں، پورا جو ہے وہ دن ان کو دھوپ میں کھڑا کر لیں، تو یہ اجازت نہیں۔ اور ارشاد، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، ہر چیز کے بارے میں سوال مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو ظاہر کر دی جائے پھر تمہیں برا لگے کہ کیوں پوچھا تھا، ایسے بھی نہ ہو، تو یہ ارشاد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی معنوں میں استعمال، لیکن ان میں جو حقیقی معنی ہے وہ پہلا یہ کون سا جی؟ حرام، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا۔ اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، آگے کہتے ہیں النہی و نہی نوعانی، اس کی 2 قسمیں ہیں، نہی عن الافعال الحسیہ، ایک نہی ہے افعال حسیہ سے نفی، نہی کالزنا و شرب الخمر والکذب والظلم، افعال حسیہ، اب ذرا سمجھیں ان چیزوں کو۔ دوسری ہے ونہی عن التصرفات الشرعیہ، کالنہی عن الصوم فی یوم النہر والصلاة فی الاوقات المکروہۃ وبیع الدرہم بالدرہمین۔ ذرا اس کو سمجھیں جی، میں ذرا دیسی مثالوں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 قسمیں کون سی ہیں، کس طرح کی ہیں۔ بسا اوقات ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں نا یار، اس کو مخاطب کر کے ہم یہ لفظ کہتے ہوتے ہیں محاورتاً، یار یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ کبھی یوں بھی کہتے ہیں یار یہ کام تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک میں ایسی مثال دے رہا ہوں،
مثلا ہم کہتے ہیں یار وکالت ٹھیک ہے لیکن ٹھیک طریقے سے ہو. ہم کہتے ہیں بدکاری کا پیشہ غلط ہے بھائی، غلط ہے ہی غلط. تو سمجھ آ رہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں؟ مطلب بدکاری کا پیشہ غلط ہے نا، اپنی ذات کے اعتبار سے غلط ہے. وکالت ٹھیک ہے نا، پٹواری بننا، سیاسی پٹواری نہیں، دوسرے پٹواری میں مال والے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بننا ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے جو 2 نمبری کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. شعبہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ طریقہ غلط ہے، پھر صحیح ہو گیا. اسی طرح پولیس میں بھرتی ہونا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، مظلوموں کو ان کا حق دلوائے گا. لیکن جو لوگ اس میں ہاتھ مارتے ہیں، دائیں بائیں ظلم زیادتی کرتے ہیں، غلط ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ کچھ پیشے اپنی ذات میں غلط ہوتے ہیں، کچھ پیشے اپنی ذات میں ٹھیک ہوتے ہیں، آگے لوگ اس غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں پیشہ ٹھیک ہے، طریقہ غلط ہے. یہ کچھ سمجھ آئیے بات؟ جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہاں نہیں کی 2 قسمیں ہیں، افعال حسیہ حس سے ہی، عقل سے ہی، حواس خمسہ سے ہی، ظاہر سے ہی، عقل و وجدان اور شعور سے ہی آپ سمجھ جائیں گے یہ چیز غلط ہے اور اس سے کیوں روکا ہے. وہ پہلے سے بھی غلط ہوگی، آپ رک رہے ہوں گے، اوپر سے نہیں آ جائے گی، رکو. مثلا زنا، تو زنا کسی کی عزت لوٹنا تو ظاہر بات ہے غلط ہے، شریعت آنے سے پہلے بھی غلط ہے اور شریعت آنے کے بعد بھی غلط ہے. اچھا جی، اور شراب پینا، ہر آدمی پہلے بھی سمجھتا تھا کہ شراب سے آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، اعصاب کنٹرول میں نہیں رہتے اس کا دماغ، اور بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے، اور شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، فلاں فلاں یہ چیزیں. تو اب دیکھیں شریعت کے آنے کے بعد بھی اس کو ایسے ہی کہا. ایسے ہی قتل کو لے لیں، ٹھیک ہو گیا جی. ایسے ہی جھوٹ کو لے لیں، ایسے ہی ظلم کو لے لیں، قتل، چوری، ڈاکہ شاکہ سب اس میں آتے ہیں. تو جو عقل بھی جس کو غلط کہتی ہے اور اوپر سے نقل نے بھی آ کے کیا کہہ دیا، غلط. اب دیکھیے جی 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں. ایک وہ ہے مثلا یہ مرد کو جو کہا ہے کہ پانچے اپنے جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. اب عقل کہتی ہے یہ گناہ ہے، عقل کہتی ہے یار یہ کون سی بات ہے، ٹخنے کوئی سطر میں تو نہیں داخل، ڈھانپ لیے تو کون سے ہو گئے، نہیں داخل، اوپر کر دیں، نیچے کر دیں، کپڑا آپ کا ہے، نیچے ہو جائے اوپر ہو جائے. عقل تو یہ کہہ رہی ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے، مرد کے لیے ٹخنے ڈھانپنا گناہ ہی نہیں، کبیرہ گناہ ہے. اب عقل فوراً سوال کرتی ہے. اب جو جدت پسند لوگ ہوتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اس پر، حالانکہ احادیث صاحب واضح اور سخت وعیدیں بھی اس کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر قیامت والے دن نظر کرم ہی نہیں فرمائیں گے، غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے. اور اس کے لیے یعنی حدیث کے اندر آپ دیکھیں کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور ان میں سے ایک مسبل الیزار، اپنے پائنچے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنے والا اسے. اچھا داڑھی کو لے لیں جی. اب عقل کہتی یار یہ بال ہٹا رہے ہو، یہ ہٹا رہے ہو، باقی ہٹانا ضروری بھی ہے، باقی جسم کے آپ کے لیے مباح ہیں، ہٹاؤ نہ ہٹاؤ، اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہٹاتے جاؤ، نہیں تو ہٹانے کی کیا ضرورت ہے. تو کچھ ضروری ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ سنت ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور کچھ ایک قبضہ رکھنا کیا ہے، واجب ہے. یہ کیوں واجب ہے یار، ان بالوں میں کیا خصوصیت ہے؟ عقل سوال کرتی ہے اس کا، ٹھیک ہے. لیکن شریعت نے آ کے کہہ دیا کہ ایک قبضہ سے کم کیا ہے، گناہ. اب واجب کا حکم ہے. اب دیکھ لیجئے کچھ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس سے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کس سے سمجھ آئے. سود کو لے لیں. سود عقل کہتی ہے یار ایک آدمی نے دوسرے کو 10 لاکھ روپے دیے، 10 لاکھ کا کاروبار کرتا، ہو سکتا ہے 2-4 لاکھ روپے کما لیتا، اس نے دوسرے کو دیا ہے، رسک بھی لیا ہے، پتہ نہیں واپس دے گا نہیں دے گا، دے سکے گا نہیں دے سکے گا. اس نے آگے جا کے اس سے 2-4 لاکھ ہی کما لیے، اور اس کی جب اس کو واپس کرنے لگا اس وقت 10 لاکھ کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ اتنی نیچے آ گئی کہ گویا وہ اب 8 لاکھ کی جگہ کام کر رہے ہیں. تو نقصان ہوا بھائی اس کو. لہٰذا اگر اس نے 4 لاکھ کمائے تو زیادہ نہیں بھی دیتا تو 1.5 لاکھ تو اس کو دے دے. اور ہم شریعت کہتی ہے 1 روپے بھی دیا تو سود ہے. اب دیکھ لیں یہاں ٹکراؤ بظاہر آ رہے نہیں آ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا قباحت کس سے معلوم ہوتی ہے، شریعت سے، شریعت سے جا کے معلوم ہوتی ہے.
اچھا اب اس کے بعد ادھر آئیں جی، اب دیکھیں یہاں پر افعال حسیہ دو یہ آ گئے. تو اب مجھے بتائیں یہ جو افعال حسیہ میں ہیں، نہیں آنے سے پہلے بھی یہ کیا تھے؟ قبی. نہیں آنے کے بعد بھی کیا رہے؟ قبی. تو قبی لعینی ہوئے یا قبی لغیری ہوئے؟ مجھے بتائیں. قبی لعینی ہوئے، اپنی ذات میں قبی ہیں. اب دوسرے کی طرف جائیں. نہیں آنے تصرفات شرعیہ، شریعت کے آنے کے بعد، مثلا کنہی عن الصوم فی یوم النحر، عید والے دن روزہ رکھنے سے روکنا. بتائیے اس نہیں کے آنے سے پہلے عید والے دن روزہ رکھنا عقل سے کچھ سمجھا جاتا تھا؟ منع نہیں. عقل تو کہتی تھی یار ایک آدمی عید والے دن سارے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ حضرت اس دن بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یار اس کا کمال ہے. لیکن شریعت نے آگے کہا نہیں، یہ اعراض عن ضیافت اللہ ہے. اللہ نے ضیافت کا فرمائی ہے، اس کی کھانے پینے کی، کھاؤ پیو، مہمانی اللہ کی، اور یہ اس میں کیوں جو ہے ٹانگ اڑا رہا ہے؟ وہ اللہ کی مہمانی کو ٹکرا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ اعراض عن ضیافت اللہ ہے. والصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، اور 3 اوقات کے اندر نماز مکروہ ہے. اب ظاہر بات ہے شریعت کے آنے سے پہلے عقل ان کو مکروہ کہتی نہیں تھی. اور اسی طرح بیع الدرہم بالدرہمین، 1 درہم کو اپنی خوشی سے ایک آدمی 2 درہموں کے بدلے میں دیتا ہے، اور 2 درہم ایک آدمی اپنی خوشی سے 1 درہم کے بدلے میں دیتا ہے، تو مرضی اپنی مرضی سے کرنسی جو جس کو جتنی دے دے. لیکن شریعت نے آگے اس کو سود کہا. تو دیکھ لیجئے اب شریعت کے آنے سے پہلے یہ گناہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ حکم النوع. اب 2 قسمیں جب آپ کے سامنے آ گئی، میں نے ان کی اضافی مثالوں سے وضاحت بھی کر دی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ چیز کہ جو پہلی چیز ہے وہ قبیل عینی ہی ہے، اور جو دوسری ہے وہ حسن لذاتی ہی ہے، قبیل غیری ہے. اپنی ذات میں ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے کسی وصف کی وجہ سے اس پر منع کا حکم لگا دی ہے. تو کیا خلاصہ نکلا؟ پہلی قسم ذاتن وصفن قبیح ہے، دوسری قسم ذاتن ٹھیک ہے وصفن قبیح ہے. یہ خلاصہ ہو گیا. اب آئیں جی دیکھیں اس کو. حکم النوع الاول، پہلی قسم کا جو حکم ہے، ان یکون، پہلی قسم کون سی ہے؟ اسی ان یکون المنہی عنہ ہوا ما، یہ کہ جس سے روکا جا رہا ہے وہ عین ہوگا، ما اس کا، ورد بعلیہ النہی، جس کے اوپر نہیں کیا ہو گئی ہے وارد، عین ہوگا اس کا. فیکون عینہ قبیحا، گویا اس کا عین ہی کبھی ہے، اس کی ذات ہی، عین کا مطلب ذات، اس کی ذات ہی کبھی ہے. فلا یکون مشروعا اصلا، لہذا بالکل مشروع نہیں ہوگا، وہ بالکل منہی عنہ جو ہے وہ مشروع نہیں ہوگا. مطلب زنا نہیں مشروع ہوگا نا، نہ پہلے ٹھیک تھا، نہ نہیں کے آنے کے بعد ٹھیک ہے، نہ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت ہے، نہ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت ہے. وہ حکم النوع الثانی، اور دوسری قسم کی جو حکم ہے، دوسری قسم کون سی ہے جی؟ جی، ان یکون المنہی عنہ، یہ کہ ہوگا منہی عنہ غیر علاوہ ما اضیف الیہ النہی، علاوہ ہوگا اس چیز کے جس کی طرف نہیں کی نسبت کی گئی ہے، جس کی طرف نہیں کی نسبت کی گئی ہے. فیکون ہوا حسنا بنفسہ، گویا کہ وہ حسن بنفسہ، اپنی ذات میں تو ٹھیک ہے، قبیحا لغیر، قبیحا لغیر، لیکن کسی وصف کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے جی. حسنا ای ذاتا، بنفسی کا معنی بذاتی ہی، حسنا بذاتی ہی، قبیحا لغیر، یعنی قبیحا لوصفہ، وصف کی وجہ سے. وَيَكُونُ الْمُبَاشِرُ، اور ہوگا اس کو کرنے والا، مباشر کرنے والا، اچھا، مرتکباً ارتکاب کرنے والا، للحرام، حرام کا، لیکن لغیرہ، حرام لغیرہ کا، لا لنفسہ ولذاتہ، نہ کہ فی ذاتہ ہی نہیں ہے. اس کو سمجھ گئے؟ دونوں قسمیں سمجھ گئے، ان کا حکم بھی سمجھ گئے. اب یہاں پر ایک اضافی بات سمجھیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. وہ یہ پہلی قسم کا کیا حکم آپ نے پڑھا ہے کہ ذات بھی کبھی ہے، وصف بھی کبھی ہے. اس کے ساتھ ایک چیز نوٹ کریں، وہ یہ کہ ہاں اگر دلیل اس کے خلاف پائی جائے تو فعل حسی میں بھی فعل شرعی کا حکم لگ سکتا ہے.
کیا مطلب ہو گیا؟ کبھی کبھی دلیل اس کے خلاف پائی گئی ہوگا حسی کا کیا حکم ہے؟ ذات بھی کبھی، وصفاً بھی کبھی، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ اگر اس کے خلاف دلیل پائی گئی تو پھر اس کا حکم شرعی والا ہوگا۔ فعل شرعی والا کیا حکم ہے جی؟ ذات ٹھیک، وصف کبھی۔ اب اس کی مثال لیں، مثال اس کی ہے جیسے وتی حیض میں، اب ظاہر بات ہے بیوی سے وتی کا اجازت تو مل گئی، منکوحہ ہے اس کی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی ہے اس کی، لیکن اگر وہ حالت حیض میں چلی گئی تو حالت حیض کے بارے میں ظاہر بات احکام موجود ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، دو قراتیں ہیں، سورۃ شاشی میں آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائے، وہ خوب پاک صاف ہو جائے، یطہرن، وہ پڑھا تھا نا آپ نے 10 دنوں سے پہلے خون بند ہو جائے تو یطہرن، اس کو نہانا چاہیے تب ملاقات، اور اگر 10 دن پورے کر کے ہو جائے تو یطہرن، تخفیف، بغیر غسل کے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، استنجا وغیرہ کر لے۔ ہاں اگر اس نے غسل نہیں کیے 10 دنوں سے پہلے تو ایک نماز کامل کا وقت گزر گیا تو پھر بھی گنجائش ہے بغیر غسل کے، لیکن ایک وقت نماز کا، ایک کامل نماز کا وقت گزرنا بھی ضروری ہے۔ یہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ایک جگہ کا حکم ہے، دوسری جگہ کا حکم بھی ہے، یسألونک عن المحیض، پوچھتے ہیں حائضہ عورت کے بارے میں آپ سے، یہ حیض کی حالت میں، قل هو اذن، کہہ دیجئے وہ گندگی ہی گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، جدا رہو حیض کی حالت میں عورتوں سے۔ یہ تو قرآن کے 2 مقام میں نے پڑھ لی۔ اب دیکھیے یہاں پر ولا تقربوهن، مت قریب جاؤ، نہیں آئی، یہ نہیں آئی۔ اب یہ نہیں کون سی ہے؟ وتی کیا چیز ہے؟ وتی یہ فعل حسی ہے، کس میں؟ وتی فعل حسی ہے، اپنی بیوی سے کرنا، یہ تو فعل حسی ہے۔ شریعت آتی نہ آتی، لوگ پہلے سے نکاح کے ساتھ بیویوں کو خاندانی لوگ جائز سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ صحیح بخاری میں ہے نا کہ اسلام آنے سے پہلے بھی 4 نکاح چل رہے تھے، امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ان میں 3 تو گندے غلیظ تھے، ایک اس کے قریب تھا جو آج ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس کے قریب تھا، یہ نہیں تھا، اس کے قریب تھا خاندانی طریقہ۔ ایک تو وہ تھا وہ جھنڈے لگائے ہوتے تھے، باہر سے پتہ چلتا تھا یہ فلاں یہاں پر اڈا کھلا ہے، اور ایک وہ جو سب سے ملاقات ہوتی تھی تو پھر بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلا کے کہتی تھی یہ تیرا، ایسے کر دیتے، یا قیافہ شناس آتے تھے اور وہ پہچانتے تھے بچے کو دیکھ کے یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے، ایسا گندا نظام تھا۔ اور آج کل اس کی جدید صورتیں متع والی ہیں جو ایرانیوں کے اور شیعوں کے ہاں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں بھی کتابوں میں ہے کہ کوئی وارث شارث نہیں ہوگا، اور نہیں کچھ، اور اصل ان کے جو کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر بات ہے وارث کس کا ہوگا؟ دن میں اللہ معاف فرمائے جو اتنی گندگی کرے، اتنوں سے گندگی کرے، اور پھر بعد میں جا کے بچے کی پیدائش ہو تو کس کا وارث ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو سب ویسے ہی۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی مثال وتی، تو اس کے اندر اب یہ پھر ایسی ہے، تو شریعت آنے سے پہلے بھی یہ چیز سمجھ آ رہی تھی، اور شریعت آنے کے بعد بھی یہ چیز سمجھ آ رہی کہ پہلے بھی لوگ سمجھتے گندگی ہے، اور گندگی آپ دیکھیں یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں بھی ان دنوں میں کیا ہوتا تھا؟ مبالغہ ہوتا تھا، وہ دور دراز اس کو تو بالکل قابل نفرت سمجھتے تھے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے اس میں بھی بے احتیاطی کر جاتے تھے، کچھ افراد میں کچھ تفرید میں، لیکن اسلام نے آ کے اعتدال بتایا، تمہاری بیوی ہے اسی طرح قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے جو قرآن نے پابندی لگائی ہے اس کی پابندی کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے فنا۔ اور دوسرا قرآن جس طرح ہمیں ہمارے آخرت کو بچاتا ہے، ہمارا اسلام ایسے ہماری صحت کو بھی بچاتا ہے۔ گندگی ہے اور اس گندگی سے 2 طرفہ بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اور آپ جا کے حکیم طاری محمود چغتائی صاحب کی کتاب اٹھا کے پڑھیں، اسلام اور جدید سائنس ہے یا کیا ہے ان کی، جو اس پر بڑی خوبصورت میرے پاس موجود بھی ہے، اس طرح کی کتابیں پڑھیں میڈیکل سائنس کی، آپ اس میں دیکھیں کہ 20 بیماریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس دوران کیا لگ سکتی ہیں، اور عام طور پر معذور بچے، بے حیا قسم کی اولاد، اور یہ شی میں ہی جو ہوتا ہے یہ کیا تو نہیں شی میں یہ اس کی پیدائش آپ جا کے دیکھیں عام طور پر اس طرح کے مسائل کی پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے شریعت نے روکا ہے۔
تاکہ کل مضر اثرات نہ ہو، چیزیں نہ ہو۔ اچھا جی، اب یہ فعل ایسی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے یہ اپنی جگہ پر نہیں آ گئی ہے ولا تقربوہن، لیکن وطی اپنی جگہ پھر بھی جائز ہے، یعنی مطلب وطی بعد میں جائز ہے، صرف یہاں ایک وصف ہے گندگی کا، اس کی وجہ سے منع ہو گئی ہے۔ لیکن وصف کی وجہ سے منع ہو کر بھی اگر کسی نے کر لی نقصان اپنی جگہ، لیکن شریعت کے احکام اس پر متفر بھی ہوں گے۔ مثلا وہ محسن ہے نہیں ہے، رجم کریں نہ کریں بدکاری پر، تو محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک آدمی نے ادھر سے بدکاری کر لی، خدا نخواستہ زناکاری، تو ہم دیکھیں کہ محسن ہے غیر محسن ہے، وہ رجم اور سنسار اور اس کا کوڑوں کا فرق کرتے ہیں نا، تو شادی کی وجہ سے نا اس کی تو محسن ہونا اس سے ثابت ہو جائے گا اگر کسی نے حالت حیض میں بھی بیوی سے پہلی ملاقات کی ہے۔ اسی طرح ملاقات کرنے سے مہر جو نصف واجب ہوا تھا نکاح کے وقت، کامل واجب ہونے کے لیے ملاقات بھی ہوتی ہے، تو اس ملاقات سے کامل مہر بھی ہو جائے گا۔ عورت کے لیے عدت گزارنا ہوتا ہے نا ملاقات کے بعد، تو اس ملاقات سے عدت بھی آ جائے گی اس پر، اگر خدا نخواستہ چھوٹ گئی تو۔ نفقہ بھی آتا ہے نا، جب ملاقات ہو جائے تو نفقہ بھی آ جائے گا۔ تو دیکھیں احکام مرتب ہو رہے ہیں وہ حرام ملاقات، تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ذاتاً صحیح ہے نا، تبھی تو سب کچھ ہو رہا ہے، وصفاً قبیح ہے اور ہے فعل ایسی، اور آپ کہتے ہیں فعل ایسی تو ہوتا ہی قبیل آئی نہیں ہے، ذاتاً وصفاً۔ تو یہاں پر جو ہم نے جواب دیا اس کا کہ یہ قبیل غیری ہی ہے، یہ کیا ہے؟ قبیل لغیری ہی ہے، اور یہاں قرائن موجود ہیں، تو قرائن موجود ہونے کی وجہ سے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو حکم کے اعتبار سے حصی کو بحکم شرعی کر دی ہے، حصی کو بحکم شرعی کر دی ہے۔ چلیے جی آگے ہم چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں جی۔ اب یہ دیکھیں یہ اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ کنہی عن الصوم فی یوم النحر، روزہ عید والے دن منع ہے، اس پر آپ نے پیچھے پڑھا ہے الا لا تصوموا، خبردار مت روزہ رکھنا، فی هذه الايام، ان دنوں کے اندر، ایام تشریق و عید کے دنوں میں، کیوں؟ فانها ایام اکل و شرب و بیعال، ان تین چیزوں کے دن ہیں۔ اچھا آگے کون سی نہیں ہے جی؟ والصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، اس پر بھی نہیں موجود ہے آپ علیہ السلام کی، اور اس پر کیا ہے؟ ثلاثۃ اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نصلی فیہ، تین اوقات ایسے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے سے۔ اچھا تیسری کون سی ہے؟ بیع الدرہم بالدرہمین، اس میں کیا؟ لا تبیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو دو درہموں کے بدلے میں مت بیچو، یہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ چلیے جب آگے وان ھذا اور والا ھذا، اور اسی کے اوپر قال اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ نے یہ بات کہی ہے۔ اب یہاں سے امام حناف اور امام شافعی کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ان دونوں قسموں کا کیا حکم تھا آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے نا جی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں قبیل عینی ہی ہیں، دونوں سیدھا کم کر شوئے ہیں، دونوں قبیل عینی ہیں، اور قبیل عینی ہی لہٰذا اگر ان کا کوئی ارتکاب کرے گا تو اس کو ہم مرتکب حرام لعینی ہی ولی ذاتی ہی سمجھیں گے۔ کس نے فرق نہیں کیا؟ امام شافعی نے، اور ہم نے دونوں میں کیا کیے؟ فرق کیا فرق کیا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب اسی حوالے سے یہاں پر فرما رہے ہیں وعلی ھذا قال اصحابنا، ہمارے اصحاب جو ہیں وہ اصحاب حنفیہ کہتے ہیں النہی عن تصرفات شرعیہ، تصرفات شرعیہ سے جو نہیں ہوتی ہے، یقتضی تکرار، یہ تقاضا کرتی ہے تقریر رہا اس کے تقریر کا۔ تقریر کا کیا مطلب ہے؟ نیچے لکھا ہے ای بقاءھا علی ما کان، یعنی جس طرح پہلے مشروع تھی ذاتاً، نہیں آنے کے بعد بھی مشروع رہے گی ذاتاً، لیکن وصفاً کیا ہو جائے گی؟ ممنوع۔ مثلا روزہ پہلے سے بھی تھا، نماز پہلے سے بھی چلی تھی، لیکن نہیں کے بعد آ کر اس نے اگر کوئی چیز منع ہوئی ہے تو وصفاً مشروع ہوئی ہے، ممنوع ہوئی ہے، وہ ذاتاً ممنوع نہیں ہوئی۔ اب کہتے ہیں کیوں؟ اس بات کو مانو، اگر نہیں مانتے تو پھر نہیں عاجز لازم آئے گی، نہیں عاجز، نہیں عاجز کیا چیز ہے ذرا اس کو سمجھیں جی، نہیں عاجز کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں عاجز یہ چیز ہوتی ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ ایک کام کر ہی نہیں سکتا اور آپ کہتے ہیں مت کرو، نابینا ہے اس بات نہ دہی ہوئے واضح میں کہتے ہیں لالا، ٹھیک ہے، نہیں کو آپ نابینا کو کہتے ہیں مت دیکھو،
ایک اپاہج معذور آدمی ہے جو اٹھ ہی نہیں سکتا بیچارہ، آپ کہتے ہیں اوے مت چلو، تو سارے لوگ ہنسیں گے یار کس طرح چلو، وہ چل کے سے اٹھ ہی نہیں سکتا بیچارہ. کسی عاجز کو نہیں کرنا عقلاً شرعاً یہ مزے کا خیز بھی ہے اور ممنوع بھی ہے. آئی بات سمجھ؟ اب دیکھیے جو افعال حسیہ ہیں نا وہ عقل نہ بھی شریعت نہ بھی آتی تو عقل سے بھی معلوم تھی کیا ہیں، غلط ہیں، صحیح ہے. لیکن جو افعال شرعیہ ہیں وہ اگر شریعت نہ آتی تو ان کا برا ہونا ہمیں معلوم ہو سکتا تھا؟ ہاں جی. اب جب شریعت کے آنے سے ہی پتہ چلا کہ یہ چیز بری ہے، اور کیوں بری ہے، اس وجہ سے بری ہے. اس وجہ سے کیا ہے، بری ہے. آپ کہیں کہ شریعت نے آ کے اس کو منع بھی کیا، شریعت نے اس کا مفہوم بھی سمجھا کے پھر اسے منع بھی کیا، تو یہ تو نہیں عاجز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نہیں عاجز. کیسے نہیں عاجز ہو گیا؟ مثلا نماز اور روزہ ان کا مفہوم شرعی کس نے سمجھایا آگے؟ شریعت نے. اور اب آپ کہیں گے اس نے کہا روزہ مت رکھنا، نماز مت پڑھنا مکروہ وقتوں میں، اور یہ پڑھنا ہی ممنوع ہو گیا، نماز ہی ممنوع ہو گئی. تو نماز اور روزے کا شرعی مفہوم تو بتایا ہی شریعت نے تھا، اور شریعت نے آ کے اس کی جڑ بھی نکال دی. پھر شریعت کا ہے مت کرنا، تو ایک چیز کی مفہوم بتایا تھا، تعارف کروایا تھا شریعت نے، پھر شریعت نے اس کو ذات سے ہی ختم کر کے کہہ دیا مت کرو. تو اس کی ذات ہی جب شریعت سے ختم ہو گئی، ہمارے ذہن میں اس کا شرعی مفہوم ہی نہیں ہے، جو شریعت نے بیان کیا تھا وہ شریعت نے خود ہی اٹھا لیا. تو اب شریعت کہے مت کرو، تو یہ تو ایک چیز ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے علم میں ہی نہیں ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے مت پڑھنا نماز، مت رکھنا روزہ، تو یہ بالکل نہیں عاجز بن جائے گی. نہیں یہ عاجز، اس سے روکا گیا ہے. اچھا جی، اب ظاہر بات ہے یہ نہیں عاجز محال ہے، وہ بھی کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کہ اللہ ایسا آرڈر کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ منع ہے. وعلی ھذا، اسی پر جو کہتے ہیں ویراد بذلک، اور اس کے ساتھ ارادہ کیا گیا ان التصرف کے تصرف شرعی، نیچے لکھا ہوا ہے تصرف شرعی، بعد النہی، نہیں کے بعد، یبقى مشروعا کما کان، نہیں آنے کے بعد بھی ذاتاً مشروع رہتا ہے، نیچے لکھتے ہیں یبقى ذاتاً مشروعا کما کان لا وصفا لأنه لو لم يبقى، اگر اس وجہ سے اگر نہ یہ باقی رہے ذات کے اعتبار سے تصرف شرعی مشروعا مشروع بعد نہیں کے بعد، کان العبد عاجزا عن تحصیل المشروع، تو بندہ عاجز ہو جائے گا کس سے؟ مشروع کے حاصل کرنے سے. وحینئذ، اور اس وقت کان کذالک نہیا عن للعاجز، اس وقت تو یہ نہیں ہو جائے گی یہ نہیں کس سے؟ عاجز سے. عاجز کو کہا جا رہا ہے وذالک من الشارع محالا، اور یہ شارع کی طرف سے کیا ہے؟ محال ہے. وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالُ الْحِسِّيَّةُ، آپ کہتے ہیں اس سے فرق سامنے آ گیا، جدا ہو گئی اس سے افعال حسیہ. افعال حسیہ کیسے جدا ہو گئی؟ اس کا تعارف شریعت نے نہیں کروایا، اس کا تعارف حس نے پہلے سے کروایا ہوا ہے. آئی بات سمجھ؟ اچھا، لِأَنَّهُ، اس وجہ سے کہ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيحًا، اس وجہ سے کہ ہے اس کا عین ہی کیا؟ قبیح، ذات ہی قبیح ہے اس کی. زنا کی ذات قبیح ہے نا، شریعت آنے سے پہلے بھی ہمیں معلوم تھا. لا یؤدی ذلک الی نہی العاجز، یہ نہیں لے کے جائے گا اس کو عاجز کی نہیں کی طرف، کیونکہ شریعت نے اس کا کوئی مفہوم نہیں بیان کیا تھا کہ شریعت نے اٹھا لیا تو اب ہمیں سمجھ کو نہیں آتا اور شریعت اوپر سے نہیں کر رہی ہے. اچھا، وہ تو حس نے بتایا تھا، عقل نے، وجدان نے پہلے سے بتایا تھا. لأنہ بہذا الوصف، اس وجہ سے کہ اس وصف کے ساتھ لا یعجز العبد، کہ اب بندہ عاجز نہیں ہوتا عن الفعل الحسی، کس سے؟ فعل حسی سے. یعنی کیا مطلب ہے؟ نہیں آنے کے بعد بھی بندہ قادر رہتا ہے اس کو کرنے پر، لیکن اس کو روک دیا جاتا ہے. اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ روک دیا جاتا ہے، اور پہلے سے اس کے وہ چیز معلوم ہوتی ہے. اچھا چلیں جی، وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ، اب کہتے ہیں افعال شرعیہ کے اصول پر چند مسائل. کیا کہا میں نے؟ افعال شرعیہ کے اصول پر چند مسائل. وَيَتَفَرَّعُ، اس پر متفرع کیے جا رہے ہیں. حکم البیع الفاسد، بے فاسد کا حکم. بے فاسد کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی مکان بیچتا ہوں لیکن 6 مہینے میں خود رہوں گا، شرط فاسد لگ گئی ہے. اور آپ نے پڑھا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، آپ علیہ السلام نے روکا ہے بے اور شرط سے، یعنی ایک بے کر رہے ہیں اس میں شرط بھی لگا رہے ہیں. ایسی شرط جیسے میں نے بتایا، جس شرط سے بائع یا مشتری وغیرہ کو فائدہ ہو، وہ یک طرفہ فائدہ، وہ شرط کیا ہوتی ہے؟ فاسد. والاجارہ، اسی طرح اجارہ بھی فاسد ہوتا ہے. کرائے پر کوئی چیز دے رہا ہے، کہتا ہے یہ مکان آپ کو کرائے پر دیتا ہوں لیکن مجھے آپ 5 لاکھ روپے قرضہ دو گے، تو یہ قرضے کی جو شرط لگا رہے ہیں. اچھا،
اس سے اجارہ فاسدہ. اور آپ کو پتہ ہے بے فاسد اور اجارہ فاسد ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بے فاسد کر لی اور دونوں نے اپنی اپنی چیزوں پر قبضہ بھی کر لیا، بائی نے کس پر؟ پیسوں پر، ثمن پر، قیمت پر، اور مشتری نے کس پر؟ مبیع پر، تو مالک ہو جائیں گے اپنی جگہ پر لیکن گناہگار ہوں گے. توڑیں، نئے سرے سے کریں آپ. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ ذات کے اعتبار سے چیز قائم ہو جاتی ہے، وصف کے اعتبار سے ممنوع ہوتی ہے. ذات کے اعتبار سے بے قائم ہوگی تبھی تو مالک بن رہے ہیں نا اپنی بھی چیزوں کے، لیکن وصف کے اعتبار سے ممنوع ہے، گناہگار ہیں. توڑیں، ذاتاً وصفاً ٹھیک کر کے بے کریں. یہ یہاں پر بتا رہے ہیں. وَالنَّذْرُ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، اور اسی طرح نظر مان لی کہ عیدی والے داڑے روزہ رکھساں. نظر تو امام شافعی کے ہاں تو منعقد ہی نہیں ہے نا، وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لا نظر فی معصیت، معصیت کی نظر ہوتی ہی گناہ کی نظر ہے. گناہ کی نظر تو نہیں ہوتی. ہم بھی کہتے ہیں گناہ کی نظر نہیں ہوتی، لیکن کون سا گناہ؟ جو اپنی ذات میں گناہ ہو. مثلاً مڑا کام ہو گیا تو میں ایک سلمہ بڑھا سا، ٹھیک ہو گیا جی، میں خانہ کھول سا، سیدھا سیدھا گناہ ہے نا. تو یہ حدیث سے فٹ ہوگی کہ معصیت کی نظر نہیں ہوتی. نظر کے منعقد ہونے کی بھی 3-4 شرطیں ہیں، تو ان میں ایک یہ ہے کہ گناہ کی نظر نہ ہو. آئی بات سمجھ؟ لیکن یہ جو نظر مانی ہے عید والے دن ہے یہ بھی گناہ، لیکن یہ اپنی ذات میں گناہ جی وصف میں گناہ ہے، اس لیے اس کو آپ اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے. اس کو منعقد کریں گے، البتہ روزہ یہ عید والے دن نہیں رکھے گا، آگے کسی دن رکھے گا، روزہ آ جائے گا اس کا. لیکن امام شافعی اس کو سرے سے کٹ مار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دونوں قسموں کا حکم پیچھے پڑا آپ نے نا، ایک بنایا کبھی لیا ہی نہیں، ایک بنایا ہوا ہے. اچھا جی، تو اس لیے یہاں پر یہ فرق آ رہا ہے. تو بہرحال یہاں پر دیکھ لیں کہ والنظر وجمیع صور تصرفات شرعیہ مع ورود النہی عنہا، اس طرح کے جتنے بھی صورتیں ہوں گی ساری اسی میں آئیں گی. اسی طرح بعض مثلا جیسے بے اذان، تو پہلی اذان ہونے کے بعد جو ہے وہ بے کیا ہوتی ہے؟ مکروہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی؟ مکروہ ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں ساری اس میں آئیں گی. اب دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے بیان کر دی ہے کہ حکم شرط فاسد کا بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مالک ہو جاتے ہیں لیکن گناہگار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس کو ختم کریں، نئے سرے سے کیا کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح نظر بھی منعقد ہو جائے گی ہمارے ہاں، لیکن روزہ کسی اور دن جا کے رکھے گا. فقلنا، پس ہم کہتے ہیں البیع، اب یہ جو صورتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. فقلنا، پس ہم کہتے ہیں البیع الفاسد، یہ جو بے فاسد ہے، یفید الملک عند القبض، قبضہ کر لیا تو مالک ہو جائیں گے، فائدہ ملک کا فائدہ، یعنی بائع ثمن کا مالک ہو جائے گا، مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا. بے اعتبار یا نو بیون، کیوں؟ اس اعتبار کرتے ہو کہ کی تو انہوں نے بے ہی ہے. ویجب نقضہ، لیکن واجب ہے اس کا توڑنا، بے اعتبار کونہ حراما لغیرہ، کیونکہ وصفاً یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے. وہذا بخلاف، یہاں سے ایک اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے؟ ذرا اس کو نوٹ کریں کہ آپ نے افعال شرعیہ کا حکم بیان کیا ہے کہ جس میں ذاتاً تو باقی رہتا ہے، وصفاً کیا ہوتا ہے؟ ممنوع. ذاتاً باقی رہتا ہے، وصفاً کیا ہوتا ہے؟ ممنوع. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ افعال شرعیہ ہوں گے ذاتاً وصفاً دونوں غیر مشروع ہو جائیں گے، جس طرح کے حصیہ ہے، جس طرح کی حصیہ ہے، جس طرح کی حصیہ ہے. اب ذرا یہاں سمجھیں، پیچھے حصیے میں آپ نے کیا کہا تھا کہ ذاتاً وصفاً دونوں غیر مشروع ہیں. پھر آپ نے کہا تھا کہ اس میں دلیل اس کے خلاف قائم ہو جائے تو پھر ہم حصیہ کو کون سا حکم دیں گے؟ شریعہ والا، جس طرح وتی حیض میں، یاد آ رہا ہے؟ اب یہاں اسی طرح کی بات آ رہی ہے کہ شریعہ کا حکم آپ نے بیان کیا ہے کہ ذات میں ٹھیک ہوگا، وصف میں منع ہوگا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو شریعہ بتاتے ہیں کہ جو دونوں میں منع ہو کر حصیہ کی طرف جائیں گے. تو اس کا کیا خلاصہ نکلا؟ حصیہ کے کچھ افراد ادھر آتے ہیں اور شریعہ کے یہاں سے کچھ افراد ادھر جاتے ہیں، حکم کے اعتبار سے. یہ خلاصہ نکلا. چنانچہ کہتے ہیں دیکھیں نکاح المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح. اس کے لیے آپ حاشیہ نمبر 7 میں دیکھیں ولا تنکحوا المشرکات، نص آئی ہے
मुशरिका औरतों से निकाह मत करो। इन मुशरिका से कौन मुराद है जी? यहूदन और ईसाइया, इसके अलावा यहूदिया ईसाइया औरत के अलावा, क्योंकि उनके साथ निकाह को छठे पारे में कुछ शर्तों के साथ जायज़ करार दिया हुआ है, बेहतर नहीं है। ठीक हो गया? उनका मामला और रखा अहले किताब का। अहले किताब के अलावा जो हैं मजूसी अशूसिया, हिंदुआनिया जो भी हैं, ये सारी की सारी उसके साथ निकाह जायज़ नहीं। अच्छा, अब देखें निकाह जायज़ नहीं है, ठीक है, तो अब ये नहीं यहाँ पर शरइया है, क्योंकि इस्लाम के आने से पहले लोग मुशरिका औरतों से निकाह करते थे, नहीं करते थे? मुशरिक से लेन देन होते थे, नहीं होते थे? आप इस्लाम की अपनी 2 बच्चियों की निस्बतें किससे हुई थी? अबू लहब के बेटे उतबा उतैबा से। बास कहते हैं निकाह हुए थे, बास कहते हैं सिर्फ निस्बतें हुई थी। तो निस्बतें भी हुई थी, मुशरिक थे हो ना। अच्छा, आप इस्लाम ने बड़ी बेटी किसको दी थी? कासिम अबुल आस इब्न रबी उमवी। शुरू में मुसलमान थे? नहीं थे ना? समझ आ रही है बात? फिर जब ये हुक्म नाजिल हुआ था तभी तो जुदाई की थी इनके दरमियान में। सही हो गया? तो अब क्या पता चला? शरीयत के आने से पहले लोग इसको बुरा समझते थे, शरीयत के आने के बाद बुरा समझा। तो शरीय हुआ है कि इसिया हुआ है? हाँ जी, शरिया। अब यहाँ पर जातन अपनी जगह पर दुरुस्त रहना चाहिए, वस्फन नहीं होना। लेकिन आप कहते हैं आप दोनों में मना हो गया। अब किसी भी वक्त आप किसी मुशरिका औरत से निकाह जातन वस्फन हराम है। कुछ सवाल समझ आ गया? आगे चलिए जी, आगे आ गया है मनकूहतुल अब, बाप की मनकुआ। आदमी मरता था तो उसकी जो मीरास बेटों को आती थी, उनको आती थी जो घोड़े पर बैठकर, पुष्ट पर बैठकर दिफा कर सके कबीले का। छोटे बच्चों को, औरतों शौरतों को मीरास नहीं मिलती थी। बड़ा बेटा जो होता था उसको जो कुछ मिलता था तो उसको माँ भी, सुतेरी माँ भी निकाह विरासत में मिल जाती थी। माँ विरासत में मिल जाती थी। मनकूहतुल अब, अब यहाँ पर रोक दिया। और इसके लिए दलील नीचे देखें, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, ये नहीं आ गई। आगे चलिए, व मुअतद्दतुल गैर, गैर की मुअतद्दा, गैर की मुअतद्दा, उससे भी आप निकाह नहीं कर सकते। उससे भी वला ताज़िमू उक़दतन निकाही, दूसरे की निकाह इद्दत में बैठी हो, आप उसके साथ निकाह के पक्के इरादे कर सकते कि आप उसको निकाह का पैगाम भेजें कि तैयार हो तू भी, बस इद्दत मुकाना ही देर है, मैं भी तैयार हूँ, तू भी तैयार हो जो। वला ताज़िमू, आप नहीं कर सकते, नहीं, ये गुनाह है, हराम है। यहाँ तक कि अकनंतुम फी अनफुसिकुम, निकी मुकी इशारियां मार रखते हो। मैं भी आजकल कोई अच्छा तो सुना लो बड़े मानस का रिश्ता ढूंढना, अल्लाह करो मुझको मिल जुले मुतलाशी। यहाँ दुआ करो मड़े से तुसी भी उसको दुआ तो दुआ उसको करा रहे हैं, लेकिन असल में उसको इशारा दे रहे हैं। तो इतनी गुंजाइश है, हो सकता है उसको भी एज अच्छा आदमी चाहिए दो भले मानस, तो इस वास्ते आसानी हो जोसी। लेकिन ये सिर्फ एक इशारा देते हैं बस। लेकिन वज़ा ताज़िमू उक़दतन निकाह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो आगे कहते हैं वह मनकूहतु, और दूसरे के निकाह में औरत हो तो उसको उससे भी निकाह हो सकता नहीं। उसके लिए आयत है नीचे वल मुहसनातु मिनन निसा, वो इसके लिए। इसी तरह आगे कहते हैं व निकाहुल महारिम, महारिम औरतों से निकाह, उसके लिए आयत है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, सारी आयत अल्लाह लिखी थी, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। आगे है वन निकाह बिगैर शुहूदिन, बगैर गवाहों के निकाह ज़िना ज़िना कहा गया ना। इसके लिए नीचे हदीस है ला निकाह इल्ला बिशुहूदिन, निकाह नहीं होता मगर गवाहों के साथ होता है, और बगैर गवाहों के ज़िना है। ठीक है, अब देख लीजिए इन्होंने यहाँ पर कितने मसले जिक्र किए हैं? 6। ये 6 के 6 अफ़आल शरइया हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये ज़ातन वस्फन गैर मशरू हैं। ठीक हो गया? इसका जवाब दीजिए। तो उसका जवाब ये देते हैं, कहते हैं, जवाब नोट फरमाएं। जवाब ये है कि हमारे उसूल का मतलब ये है कि मशरूइयत ज़ातन वहाँ रहेगी जहाँ मशरूइयत रहना मुमकिन भी हो। जहाँ मुमकिन न हो
تو وہاں ہم پھر نہیں کو نفی پر محمول کر دیں گے، نہیں کو نفی پر محمول کر دیں گے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں، انہوں نے یہ کیا کہا ہے، نہیں کو نفی پر محمول۔ پہلے نہیں اور نفی کا فرق سمجھیں۔ یہ دیکھیں، جگ میں پانی ہے تو میں کہتا ہوں جی پانی نہیں پینا، جی پانی مت پئیں، تو جب میں کہتا ہوں مت پئیں، نہیں ہے کہ نفی ہے؟ ہاں جی نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ پانی ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا، پانی نہ ہو میں کہوں مت پئیں اور آپ سب نے دیکھا پانی ہے ہی نہیں تو آپ ہنسیں گے پانی ہے ہی نہیں کو تو پیئیں، صحیح ہو گیا؟ تو مت پئیں یہ نہیں ہے۔ نہیں میں منہی عنہ کا وجود ضروری ہے جس سے روکا جا رہا ہے، نفی میں منفی کا وجود ضروری نہیں ہے۔ پانی نہیں پینا چاہیے جی، سبق کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے، پانی نہ پیے آدمی تو اچھا ہے، نہ پیے تو اچھا ہے، نفی۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی یہاں ہو نہ ہو، منفی کا ہونا ضروری نہیں ہے، منفی میں اس چیز کا ہونا ضروری نہیں۔ کوئی فرق سمجھ آ گیا؟ اب انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان جگہوں میں ہم نے نہیں کو نفی کے معنی میں لے لیے، یعنی یہاں پر اس منی عنہ کا ذاتاً موجود ہونا کوئی ضروری، سمجھ گئے بات کو؟ اس اصول سے آپ سمجھیں گے۔ اچھا آگے کہتے ہیں لِأَنَّ موجباً، اس وجہ سے کہ نکاح کا موجباً نکاح کا جو حکم ہے حل التصرف، وہ حلال ہونا ہے تصرف کا، وہ موجب النہی، اور نہی کا جو موجب ہے حرمت التصرف، تصرف کا حرام ہونا ہے۔ فاستحال الجمع، پس محال ہو گیا جمع ہونا ان دونوں کا، فیحمل النہی، پس نہی جو ہے محمول کر دی جائے گی علی النفی، کس کے اوپر؟ نفی کو۔ فاما موجب البیع، بہرحال بے کا جو موجب حکم ہے ثبوت الملکی، ملک کا ثبوت ہے۔ بے جو کی ہے نا پیچھے، بے آپ بے کے ساتھ نہ لگائیں اس کو کہ بے جو فاسد ہوئی تھی اس کے ساتھ ان کو لگائیں، نہیں، ان میں محل لازم نہیں آتا، اس میں ہو سکتا ہے بے میں کہ ملک ثابت ہو جائے، وہ موجب النہی، اور نہی کا جو موجب حکم ہے حرمت التصرف، تصرف کا حرام ہونا بھی وہ بھی ثابت ہو جائے۔ وقد امکن الجمع بینہما، اور ممکن ہے ان دونوں کا جمع ہونا آپس میں۔ کیا مطلب بھائی؟ ایک چیز آپ مالک بھی ہو جائیں لیکن تصرف حرام رہے۔ کیا کہا میں نے؟ ایک چیز کے مالک بھی ہو جائیں، تصرف کیا رہے؟ حرام۔ یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ جی ممکن ہے نا۔ پٹرول تو خریدیا تو مالک ہو گیا، پی سکتے ہو، پینا حرام ہے، پینا حرام ہے نا، ایسا تو دیے نا، تو تصرف پینے کا حرام ہے، گاڑی میں ڈالنے کا حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ پئیں گے آپ کی صحت کو نقصان ہے، اور شریعت ایسی چیزوں سے روکتی ہے جس سے صحت کو کیا ہو نقصان ہو۔ ابھی میں نے قلوہ زن اس پر تشریح کی ہے نا، اس طرح کی باقی چیزیں بھی لے لیں۔ اچھا ایسے ہی یہاں پر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا آپ مالک بنیں لیکن وہ تصرف آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، یہ تو میں نے ویسے ایک مثال دی۔ اب یہاں دیکھ لیں بِأَن يَثْبُتَ الْمِلْكُ، کہ وہیں صورت یہ کہ ملک ثابت ہو جائے، وَيَحْرُمُ التصرف، اور تصرف اس میں حرام رہے۔ أَلَيْسَ، کہ آپ دیکھتے نہیں ہو، آپ مثال دے رہے ہیں، أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ تَخَمَّرَتْ الْعَصِيرُ، کہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک آدمی کے پاس شیرہ تھا، انگور کا کیا تھا جی؟ شیرہ، جوس کا ڈراسا، فی ملک المسلم، مسلمان کے ملک میں تھا، تو شیرہ پینا رکھنا جائز ہے نا؟ جائز ہے۔ جوس کڑو تو انگوراں دا جائز ہے نا۔ یبقى ملکہ، لیکن وہ شیرہ پہ رہتے رہتے نیچے لکھا ہے سارا خمرن، کیا بن گیا؟ تو خمر بن کر بھی اس کے ملک میں رہے گا کہ نہیں رہے گا، کہ نکل جائے گا؟ ہاں جی، مسلمان کے ملک میں رہے گا، مسلمان کے ملک میں رہے گا، لیکن تصرف حرام ہو جائے گا، پینا حرام ہو جائے گا، بیچنے بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں اس میں اگر آج کل کیمیکل، یا جیسے پہلے فقہا کہتے تھے نمک ڈال دیں، وہ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ وہ جمعیت کے مولوی صاحب کے وہ مچھی ڈال دیں تو وہ بن جاتا ہے، ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نہیں، وہ مچھیاں بعض سرکے ایسے ہوتے ہیں، بعض شرابیں کی جن کے اندر مچھی یا کوئی بھی مناسب اس کے کوئی چیز ڈال دی جائے، جیسے نمک کے بارے میں تو بہت پرانا مسئلہ ہے نا، نمک ڈال دیں تو اس کی جو حیت ہے، اس کا نشہ ہے، وہ ختم کر لیتا ہے، ختم کرنے کے بعد وہ سرکے کا سرکہ رہ جاتا ہے۔ اور شراب حرام کیوں ہے؟ نشے کی وجہ سے، جب نشہ اس نے چوس لیا، ختم کر لیا اس کا، تو نشے کی وجہ سے حرام تھی، تو واپس ہو کے سرکہ بن گیا وہ۔
آپ نے نور الزام میں مسئلہ وہ دیکھیں کہ وہ ایک آدمی ہے، گدھا نمک کی کان میں گر گیا، اور وہ گدھا جو ہے وہاں پڑا نمک کی جنس میں تبدیل ہو گیا، نمک آپ نے جنس میں تبدیل کر لی تھی چیز کو، تو وہ 10 سال کے بعد دیکھا تو آپ نے وہ کھوتا تو ہے، لیکن وہ کھوتا کس کا ہے؟ نمک کا ہے، تو اس کو توڑ کے آپ نمک بنا کھاؤ بسم اللہ کر کے، تو ایسے ہوگا جب اس کی ہیت تبدیل ہو گئی ہے، ہیت تو تبدیل ہو گئی ہے، تو مسئلہ یہ ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں ان کے ہاں تو وہ شہد کے نام پر شراب بھی سب جائز ہے، وہ اپنے تو بڑے بڑے سارا کچھ چلتے ہیں ان کے ہاں، لیکن باقی نہ انہوں نے فقہی مسئلے کے اعتبار سے بات کی ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شراب، اور ابھی مطلب کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں، ہر مسئلے کے اعتبار سے اسلام کا دفاع کون کر رہا ہے؟ علماء ہی کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں یتیموں کو، ان کو بڑا بونگے، میں نے جمعہ پر بھی کہا، میں نے کہا وہ بونگا اعظم ہے گور، اس سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے وہ مسجد کے بارے میں کوئی کمنٹ کرو، آگے سے کہتے کڑی مسجد ہے، وہ پتہ ہی نہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کس دنیا مثل اول کے اعتبار سے وہ غیر مقلدین یا سعودیہ میں شواف حنابلہ وغیرہ اس اعتبار سے۔ اچھا اس کو سمجھ گئے جی؟ اب اس کو دیکھیں جی، تو کہتے ہیں اس کے ملک میں پھر بھی باقی رہے گا، لیکن تصرف کیا رہے گا؟ اس کا حرام رہے گا۔ وعلی ھذا، اور اسی پر افعال شریعہ کے اصول پر مسئلہ آ گیا جی، افعال شریعہ کے اصول پر پھر مسئلہ آ گیا۔ وعلی ھذا، اور اسی پر قال صحابہ، ہمارے اصحاب حنفیہ کہتے ہیں اذا نظر بصوم یوم النحر، عید کے والے دن اگر کسی نے روزے کی نظر مان لی، وایام التشریق، ایام التشریق میں، یصح نظرہ، اس کی نظر تو ٹھیک ہو جائے گی، اس کی نظر کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں حکم ہے کہ یہ باطل 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 قبیل عینی ہی۔ اچھا ہم کہتے ہیں نہیں، ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یصح نظرہ، اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی، لأنہ نظر، کیونکہ اس نے نظر مانی ہے بصوم، روزے کی، مشروع، جو روزہ اپنی ذات میں تو مشروع ہے، لیکن وصفاً غیر ممنوع ہے، کہ وہ اس ممنوع ہے کیونکہ آگے دن اس نے اعراض عن ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی سے اعراض کر رہا ہے۔ آگے چلیے، وَقَذَا لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ، اور اسی طرح اگر اس نے نظر مانی بِالصَّلَاةِ، نماز کی، فی الاوقات المکروہ، اوقات مکروہ میں، یصح، صحیح ہو جائے گی نظر اس کے لیے، انہ نظر بعبادت مشروعۃ، کیونکہ اس نے ایسی نظر مانی ہے، ایسی عبادت کی کہ جو عبادت اپنی ذات میں کیا ہے؟ مشروع ہے۔ اچھا جی ہاں، نفل کی بات، فرض نماز بھی ہے نا، اوقات ثلاثہ، ان میں تو فرض نماز جائز نہیں ہے، 3 جو اوقات ہیں، یعنی سورج غروب نکلتے، طلوع ہوتے، ڈلتے اور غروب ہوتے، ان میں کوئی نماز، یہاں تک کہ سجدہ شکر بھی جائز نہیں، سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں۔ جنازہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حاضر مت کریں، حاضر کر لیا تو پھر حدیث میں جیسے آتا ہے حاضر ہو جائے تو جنازہ میں پھر جلدی کیجیے، لیکن اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا۔ ہاں الا من عصر یوم ہی، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، آج کے عصر کی نماز لیٹ لے ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچائی، تو آپ نے پچھلے سب کو پڑھا ہے، اس کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی آگے کہتے ہیں کہ لما ذکرنا ان النہی، کہ ہم نے جو ذکر کیا ہے، ان النہی، کہ نہی جو ہے، ان النہی، کہ نہی جو ہے، یوجب، واجب کرتی ہے، بقاء تصرفی، تصرف کے بقا کو، مشروعاً، یعنی اپنی ذات میں تو ٹھیک ہے، ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لو شرع فی النفل فی هذه الاوقات المکروہہ، کسی نے ان 3 اوقات کے اندر شروع کر دیے نفل، لزمہ بالشروع، تو لازم ہو جائیں گے شروع کرنے کے ساتھ اس کو، جیسے زبان سے کوئی لازم کرتا ہے نظر میں، تو فعل سے بھی، عمل سے بھی لازم ہو جائیں گے۔ وارتکاب الحرامی، یہاں سے سوال کا جواب ہے، یہاں سے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مکروہ وقت میں نماز شروع کرنے سے لازم نہیں ہونی چاہیے، ہے ہی مکروہ، اپنی ذات میں مکروہ ہے وہ وقت، تو نماز پڑھنا اس میں حرام ہے، تو کیسے آپ نے کہا نماز اس پر پھر بھی لازم ہو جائے گی؟ وہ ہی جو ہے وقت ہی ایسے ہیں۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی ایک کام کو شروع کرے حرام طریقے سے تو مکمل بھی حرام سے ہی کرے، ہو سکتا ہے کسی نے مکروہ وقت میں اللہ اکبر کیا ہو، حرام طریقے سے شروع کیا ہو، اور پھر قرات ماشاءاللہ لمبی کر 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 کے 12 15 20 منٹ لگا کھڑے، اور اس کے بعد مکروہ وقت کیا ہو گیا؟ ختم، اور پھر اس کے بعد جا کے حضرت نے رکوع کیا، اگلی رکعت پڑھی، سارا کچھ کیا، اور پھر باقی سارا کچھ اس نے جو ہے صحیح وقت میں کیا، تو اس کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ تو اب اسی نماز کو ٹھیک کیا ہم نے جو شروع اس میں کی تھی، تو اس میں
جو شروع کی تھی اس کو ہم نے آگے اس لیے چلایا کہ یہاں سے ذاتاً مشروع تھی، وصفاً غیر مشروع تھی، ذاتاً مشروع تھی، تب اس کو ہم نے بعد میں مشروع وقت میں پھر آگے لے کے چلے. صحیح ہو گیا؟ یہ بتا رہے ہیں. وَإِرْتِكَابُ الْحَرَامِ، اور حرام کا ارتکاب کرنا لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلزُومِ الْإِتْمَامِ لزوم جو ہے اتمامی، یعنی نہیں یہاں پر جو ہے ارتکاب حرام کا جو ہے لازم نہیں کرتا کس کو جی؟ اتمام کے لزوم کو، اتمام کے لزوم کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ابتدا کی ہے حرام وقت میں تو ضروری نہیں کہ اسی حرام وقت میں وہ اس کو ختم بھی کرے، بلکہ آگے جا کے لمبا کر کے صحیح وقت میں اس کو مکمل بھی کر سکتے ہیں. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ لو صبر، اگر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، صبر کرنے کا مطلب وہ مکثا ٹھہر جاتا ہے اور اس کو لمبا کر لیتا ہے نماز کو، حتیٰ یہاں تک کہ حلت الصلاۃ، اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہو جاتی ہے جا کے بارتفاع شمسی و غروبیہا، سورج کے بلند ہونے کے ساتھ یا اس کے غروب ہونے کے ساتھ، و دلوکیہا یا اس کے زوال ڈلنے کے ساتھ. امکنہ الاتمام، تو ممکن ہے اتمام کرنا، بدون الکراہتی، کراہت کے بغیر. وبہ فارقہ، اور اسی سے جدا ہو گیا، صوم یوم العید، عید کے دن کا روزہ. فإنہ لو شرع فیہ، اگر اس میں اس نے اس کو شروع کیا، لا یلزمہ اتمام الصوم، تو اس کا روزہ اس کو تام کرنا جو ہے، اتمام کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحیح وقت میں جا کے کرے، کیونکہ صحیح وقت کب ہوگا؟ مغرب کے بعد. مغرب کے بعد روزہ ہوتا نہیں ہے، یہ تو معیار بنتا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے وقت اس کے لیے. کس کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ و محمد، طرفین کے ہاں. لأن الاتمام لا ينفك عن ارتکاب الحرامی، کیونکہ یہاں پر جو اتمام کی صورت ہے وہ جدا نہیں ہوتی کس سے؟ حرام کے ارتکاب سے، کیونکہ مغرب کے بعد تو روزہ اس کو آگے چلا نہیں سکتا، یہاں تو صحیح وقت اس کو مل گیا تھا، اس لیے آپ روزے کو نماز پر قیاس کر سکتے نہیں ہیں، یہ یہاں سے جدا کیا. ومن هذا النوع، اور اسی نوع کے اوپر یہ آگے کچھ مسائل اور مزید متفرع کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ افعال شرعیہ کی نہیں سے متعلق مزید کچھ چیزیں ایسی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم کر لیں گے. آگے چلتے ہیں، بار سے آرڈر شریف آ گیا ہے.